محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بول گیا جس کا بچھونا تھا. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ علیہ السلام کی شخصیت آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنا کر کے گزارو گے، آپ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر ہے، آپ کا رہن سہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن سے ہٹ کر ہے، آپ کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہٹ کر ہے، آپ کی عادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں سے ہٹ کر ہے، تو آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو وجود بخشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر مجھے محمد کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو میں یہ کائنات نہ سجاتا. جناب آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر تجھے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا سے محمد کا واسطہ دے کر مانگ لینا. بیٹا پوچھتا ہے ابا یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا بات بس اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ جو کچھ ہے سب کا سب محمد کا واسطہ ہے. بزرگوں، ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد ہمارے نبی ہے، ہم محمد کے امتی ہے، لیکن ہم نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر کیا تکالیفیں برداشت کی ہے، اس امت کے خاطر کیا مصائب جھیلے ہیں، اس امت کے خاطر کیا غم برداشت کیے ہیں، اس امت کی خاطر کیا اذیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف ایک طرف اور آقا نامدار تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ایک طرف، تو میرے آقا کی تکلیفیں بڑھ جائے گی. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ایک ہی کڑ رہتی تھی دل میں، ایک ہی فکر، ایک ہی لگن کہ کس طرح میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر کے جنت کے اندر جانے والا بن جائے. راتوں میں اٹھ کر اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا ہے صرف اس امت کے خاطر، اس گنہگار امت کی خاطر جسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ پسند نہیں ہے، جسے آج حضور کے اخلاق پسند نہیں ہے، جسے آج حضور کا رہن سہن پسند نہیں ہے. بتاؤ بزرگوں کون سے ایسے طریقے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہو
وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو. دیکھ لو ہمارے معاشرے، دیکھ لو ہمارے معاملات، دیکھ لو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے بزرگوں، ہم نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جس نبی نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بتاؤ اس نبی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جیتے جی تو وہ نبی ہمیں نہیں بھولا، لیکن موت کے وقت جب آپ کا آخری وقت ہے اس وقت بھی اسے اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے. جب فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے محمد سے جا کر اجازت مانگنا، اگر محمد کہے تو محمد کی روح قبض کرنا. جب فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ نے یہ کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میری لالنی فاطمہ کو بلاؤ آخری وقت میں فاطمہ کو دیکھ لو. یہ نہیں کہا میری پیاری بیوی عائشہ کو بلاؤ آخری وقت میں عائشہ کو دیکھ لو. یہ نہیں کہا چھوٹے میرے نواسے حسن حسین کو بلاؤ وہ مجھے بڑے پیارے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے. یہ نہیں کہا. بزرگوں کیا کہا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر پوچھو، فرشتے سے کہہ رہے ہیں میرے بعد میری امت کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ میری امت کو اکیلا تو نہیں چھوڑے گا. اس امت کی خاطر بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے. جب آپ گئے طائف میں، طائف والوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے انہوں نے دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، پورا بھلا کہا اور وہاں کے اوباش لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، آپ نیچے گرتے پھر کھڑے ہوتے، پھر پتھر پڑتے پھر گرتے پھر کھڑے ہوتے. آپ کا پورا جسم لہو لوہان ہے، زخموں سے چور ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے سر کا خون بہتا ہوا آپ کی جوتیوں میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پائے، آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے متمنا بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا، اٹھا کر کے ایک باغ میں لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا. اے اللہ دیکھ انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال بنایا ہے. میں تو کوئی ان کا برا کرنے نہیں آیا تھا، میں تو ان کو صحیح راستہ بتانے آیا تھا، سیدھی راہ سمجھانے آیا تھا. میں تو ان کے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ ان کو غلط راستے سے نکال کر کے صحیح راستے پر لے جاؤ. میں تو ان کے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ ان کو جہنم کے راستے سے بچا کر کے جنت والے راستے پر لے جاؤ. لیکن اللہ دیکھ انہوں نے مار مار کے میرا حال کیا کیا ہے. بزرگوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کسی سے نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا یہ غم دیکھا، حضور کے یہ الفاظ سنے، بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر کے محمد سے کہو اگر محمد اجازت دے تو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ملا کر ان کو پیس ڈالو، ان کا قیمہ بنا ڈالو. پہاڑ کے فرشتے حاضر ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں حضور، آپ حکم کرو، بس آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے چاہیے، ہم طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. پتہ ہے اس وقت آقا نامدار نے کیا فرمایا؟ بزرگوں یہ ہوتے ہیں اخلاق. آج ہمیں اگر کوئی ذرا سا کچھ بول دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم برداشت نہیں کر پاتے. ہمیں کوئی چھوٹی تکلیف پہنچا دے تو ہم مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں.
اتنی تکلیفیں پہنچنے کے باوجود بھی جب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں نبی آپ کہو ہم طائف والوں کو ہلاک کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہا، میں ان کو ہلاک کروانا نہیں چاہتا، آج یہ نہیں تو ان کی امت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائیں گے۔ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بزرگوں، تو ساتوں آسمان کے فرشتے زار و زار روئے ہیں، اس لیے کہ یہ کیسا دیوانہ ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ جب جاتا ہے لوگوں کے در پہ لوگ مارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، لیکن واپس مڑ مڑ کے وہی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا امتی ہے اور میرا امتی جہنم میں جائے یہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ کل آخرت کے دن اگر قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا میں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اس لیے بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر جاتے ہیں، لیکن بزرگ کو افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اس نبی کی کوئی پرواہ نہیں، آج ہمیں اس نبی کے متعلق ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ بزرگوں ہم تو جو ہے دنیا والوں کے فین بنے ہوئے ہیں اور ہم دنیا کی پرستش کرتے ہیں، مغربی تہذیب، امریکہ، یورپ والے ان کے طور طریقے ہماری نسل کے اندر گھسے ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ہمیں دشمنوں کے طریقے اچھے لگے، لیکن جو ہر وقت ہمیں یاد کرتا رہا، جو ہمارے لیے روتا رہا، اس کے طریقے ہمیں یاد نہیں رہے۔ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگوں جون کا مہینہ جب حج کا ٹائم ہوتا ہے گرمی بڑی سخت ہوتی ہے اور سعودی کی گرمی اور زیادہ سخت ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے اور زیادہ سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے سر پر نہ کوئی درخت کا سایہ ہے، نہ کوئی چھتری ہے، نہ کوئی امریلا ہے، بس ایسے ہی سر کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگنا شروع کیا، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک لگاتار 6 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ صحابہ آ کر پوچھتے اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہو؟ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے روتے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں۔ صحابہ پوچھتے کیا آپ عائشہ کے لیے روتے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ حسن حسین کے لیے روتے ہو؟ صحابہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ پھر آپ روتے کیوں ہو؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میری امت کے لیے روتا ہوں، یہ آنسو میری امت کے لیے بہا رہا ہوں، یہ میری امت کی فکر ہے، یہ میری امت کا غم ہے، یہ میری امت کی تڑپ ہے۔ کاش بزرگوں ہم اس نبی کو سمجھ لیتے۔ یاد رکھنا آخرت کے اندر ایک ہی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہو، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ بزرگوں یہاں تو ہمیں نہیں بھولے دنیا میں، لیکن آخرت کے اندر بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور روئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے کہے گے کہ حضور اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے اے اللہ کچھ نہیں مانگتا، بس میری امت کو بخش دے۔ بتاؤ کہاں سے لاؤ گے ایسی محبت، کہاں سے لاؤ گے ایسا لاڈ پیار؟ ارے ایسی محبت تو ماں باپ اپنی اولاد سے نہیں کرتے جو محبت محمد اپنی امت سے کر کے گیا ہے۔ لیکن ہم ہے کہ بڑے غدار نکلے، ہم ہے کہ بڑے بے وفا نکلے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں کے پاس اور پوچھو، اگر ان کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے وہ تمہیں لان تان کرتے اور کہتے ارے تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارا نبی تمہارے لیے مر گیا، تمہارا نبی تمہارے لیے مٹ گیا، تمہارا نبی تمہارے لیے پس گیا، تمہارے نبی نے تمہارے لیے جنگ احد میں اپنے دانت شہید کروائے، تمہارے نبی نے تمہارے لیے تکلیفیں برداشت کیے، تمہارے نبی کو تمہاری وجہ سے ستایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر پر کوڑا ڈالا گیا، سجدے کی حالت میں تھے، اونٹ کی اوجھے لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی گئی۔
کیا جواب دو گے بزرگوں؟ کیا حضور سے محبت یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے؟ کیا حضور سے محبت یہی ہے کہ صرف دعویٰ ہو کہ محمد ہمارے نبی ہے؟ نہیں بزرگوں، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارا ایک ایک پل، ہمارا ایک ایک لمحہ، ہماری ایک ایک گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرنے والی ہو۔ یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، حضور کی ذات آپ کے لیے نمونہ ہے ہر چیز میں۔ اگر آپ کی نماز حضور کے نماز جیسی ہو تو قابل قبول اور منظور ہے، اگر آپ کے اخلاق حضور جیسے ہے تو قابل قبول ہے۔ اسی طرح بزرگوں معاشرات آپ کا، اس میں بھی حضور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ نکاح کیسے کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے۔ تو دیکھو کہ میرے نبی نے شادیاں کیسے کی ہے، میرے نبی نے نکاح کیسے کیے ہیں۔ اگر لین دین کرنا ہے تو دیکھو کہ میرے نبی نے لین دین کیسے کیا ہے۔ بزرگوں آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو جی میں آیا ہم وہ کرتے ہیں، نبی کی باتیں بعد میں رکھتے ہیں، پہلے ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں اور نفس جو کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ کیا یہی نبی سے پیار ہے؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ حوض کوثر پر اگر روک دیا گیا، فرشتے کہیں گے فسحقاً فسحقاً، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے فرشتوں سے، اے فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آپ انہیں دور کیوں کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہے گے حضور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی سنتوں کو مٹا دیا تھا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے اخلاق اطوار کردار کو مٹا دیا تھا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ بزرگوں اس وقت اگر دھکے دے دیے گئے، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر حضور نے اس دن گریبان پکڑا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے، میں نے تمہارے لیے جنگ احد میں اپنے دانت توڑوائے تھے، میں تمہارے لیے کانٹوں پر چلا تھا، مجھے تمہارے لیے بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، میں تمہارے لیے راتوں کو رات رات سجدے میں روتا رہا، بتاؤ کیا جواب دو گے مجھے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لے، ہم اپنے آپ کو سنبھال لے۔ بزرگوں اگر وہ راضی ہے تو سمجھو سب راضی ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے تم سب کو راضی کر لو، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ایک بات یاد رکھو، محبوب کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں مجھے اپنے باپ سے محبت ہے تو میں باپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے اور نبی کے طریقے ہمیں پسند نہیں ہے، کیسی محبت ہے؟ بزرگوں یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آ جاؤ بزرگوں، کب تک ایسی زندگی گزارتے رہو گے جو زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت دور ہو؟ آ جاؤ، کامیابی سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، کامیابی ساری حضور کی سنتوں میں ہے، کامیابی ساری حضور کے اخلاقوں میں ہے، کامیابی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں ہے، کامیابی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں ہے، کامیابی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار میں ہے۔ جو زندگی گزر گئی گناہوں میں اسے چھوڑو، اس پر ندامت کرو، توبہ کرو، اللہ سے عزم کرو اللہ آئندہ ہم ایسے گناہ والے کام نہیں کریں گے، اور جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو پکے محمدی ہو کر کے گزارنے والے بنو، اور ایسے بنو کہ واقعی لوگ کہے، تم کو نہ کہنا پڑے میں محمدی ہوں، لوگ تمہیں دیکھ کر بتائے کہ ہاں یہ محمدی ہے، لوگ تمہارے اخلاق دیکھ کر کے بتائے یہ محمدی ہے، لوگ تمہارے معاملات دیکھے تو کہے کہ یہ اصل محمدی ہے، لوگ تمہاری معاشرت دیکھے تو
تو کہے یہ محمدی ہے، لوگ تمہارا رہن سہن دیکھے تو کہے یہ محمدی ہے۔ بزرگوں اگر آپ محمدی بن جاؤ گے اور آپ اللہ کے رسول کے دیوانے بن جاؤ گے تو یقیناً ساری دنیا آپ کی دیوانی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں محمدی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔